أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. اور ہم کو کیا ہوا کہ یقین نہ لائیں اللہ پر اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے، اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کرے ہم کو ہمارا رب ساتھ نیک بختوں کے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے اس کہنے پر ایسے باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہی، اور یہ بدلہ نیکی کرنے والوں کا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلانے لگے ہماری آیتوں کو، وہ ہیں دوزخ کے رہنے والے. تو یہاں پر یہود کو اور مشرکین کو سخت، ہمارے ہندوستان میں ہیں یہودی کچھ ہیں، اور نصارہ کو نرم بتلایا ان آیات میں اللہ نے. اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی بیان فرمائی. اور وہ نرم تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو. تو اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان آیت شریفہ کا شان نزول ہی یہ ہے، لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور بعد کی آیات میں ان کا خوف حق تعالیٰ سے رونا، حق کو قبول کرنا بیان فرمایا گیا. اس پر بھی جمہور مفسرین کا اتفاق ہے، اگرچہ یہ آیات نجاشی اور اس کے بھیجے ہوئے وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن الفاظ میں عموم ہے، اس لیے اس کا حکم ان تمام نصارہ کے لیے عام اور شامل ہے جو اہل حبشہ کی طرح حق پرست اور انصاف پسند ہوں، یعنی اسلام سے پہلے انجیل کے متبع تھے اور اسلام آنے کے بعد اسلام کے پیرو ہو گئے. یہودی بھی اگرچہ چند حضرات اسی شان کے موجود تھے جو عہد موسوی میں تورات پر عمل کر رہے تھے، پھر اسلام آنے کے بعد میں اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے. لیکن یہ اتنی کم تعداد تھی کہ امتوں اور قوموں کے ذکر کے وقت اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا. باقی یہود کا حال کھلا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کی عداوت اور بے کنی میں سب سے آگے تھے. اسی لیے صدر آیت میں یہود کا یہ حال ذکر فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، یعنی مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود ہیں، انگریز. اور عجیب بات یہ ہے، پوری دنیا میں مسلمان یہود کی زیادہ اتباع کرتا ہے، راز رضے بھی اور بے راز رضے بھی. راز رضے تو یہ ہے کہ یہود کے طریقوں کو ساری دنیا کے مسلمان اپناتے جا رہے ہیں، سارے طریقے، رہنے سہن کے، کھانے پینے کے، لباس کے، اور گھروں کے اندر طور و طریقوں کے. سب مسلمان عموماً ملوث ہیں.
تھوڑے سے گنتی کے تو پتہ نا، بس 200 کروڑ۔ لیکن ان کی خدمت میں ہم تو لگے پڑے ہیں، سارے عرب کو ان لوگوں نے اپنی جپیٹ میں لے رکھا، کسی کو دوستی کے بہانے، کسی کو دشمنی کے بہانے، اور کسی کو زبردستی۔ مسلمان برتھ ڈے بنا رہے، جنم دن بنا رہے۔ ہاں تو یہ سارے ان کے تو دستور ہیں۔ اگر سارے مسلمان سنت پر آ جائیں تو یہودیت ختم ہو جائے، لیکن مسلمان کو اس طریقے سے جمیلوں میں لپیٹ دیا کہ چاہے نہ چاہے انہی کے اعمال ہمیں بھی کرنے پڑتے ہیں۔ پھر بینکنگ نظام، نیٹ نظام، گوگل نظام، یہ سارے نظامات یہودوں کے، ان سب کے سپر پاور جتنی بھی طاقتیں، دماغ یا پیسہ جو لگا ہوا ہے، جو کمائیاں ہو رہی ہیں، وہ سب یہود کے پاس جا رہی۔ تو یہ اس طریقے سے مسلمانوں کی بے خونی میں لگے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ کسی بھی دھرم کا آدمی کتنا بھی سخت ہوگا، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے کو گولی نہیں مارے گا، کسی نماز پڑھتے ہوئے کو ٹھوکر نہیں مارے گا، خامخواہ۔ ایک تو یہ صاحب لڑائی چل رہی ہے، لڑائی میں تو چاہے کوئی نماز پڑھے یا پوجا کرے، اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ایک یہ کہ نہ لڑائی چل رہی اور نہ کوئی معاملہ، نہ کچھ، بیت المقدس میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اسرائیلیوں کی فوجیں آتی ہیں وہاں پہ راؤنڈ مارنے، جوتوں سے صفوں میں گھستے ہیں، نماز پڑھتے ہیں وہ ٹوکر مارتے ہیں خامخواہ، اور ان سے کوئی الجھے اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں لے جا کے پھر اسے قید میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اتنی سخت دشمنی، اور یہی حالت ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، کہ مدینہ میں رہتے تھے اور مشرکین مکہ سے دوستی کر کے وہاں سے پاور، طاقت بنواتے، اور ان کے کندھے پہ گویا ان کے ہاتھوں سے تلوار دکھواتے، کام ان کا اپنا ہوتا۔ اس طرح سے کیا کہ آج بھی یہی کر رہے ہیں چاروں طرف۔ خود سب سے بڑا آتنکی اس وقت دنیا میں یہودی ہے، اس سے بڑا آتنکی کوئی نہیں، لیکن اپنے اوپر جو ہے الزام نہیں آنے دیتا، الزام دے دیتا دوسروں پر، کام کرتا خود۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت میں نصارہ کی ایک خاص جماعت کی اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی۔ وہ کون سی جماعت تھی؟ جو خدا ترسی اور حق پرستی کی حامل تھی۔ اس میں نجاشی بادشاہ اور اس کے اعوان اور انصار بھی داخل ہیں، یعنی اس کے وزراء، حکماء اور اس کے معاونین، اور دوسرے نصارہ بھی اسی میں داخل ہیں جو ان صفات کے حامل تھے، یا آئندہ زمانے میں ان صفات میں وہ داخل ہوں۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے، یا یہ معنی اس آیات سے نہیں نکلتے، نہ ہو سکتے ہیں کہ نصارہ خواہ کیسے بھی ہوں، گمراہ ہو جائیں، اسلام دشمنی سے کتنے ہی سخت اقدام کریں، ان کو بہرحال مسلمانوں کا دوست سمجھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں صرف دو چیزیں بتلائی تھی، ایک سختی، ایک کم سختی، ایک دشمنی، ایک کم دشمنی۔ تو مخالف اسلام تو یہ دونوں گروہ ہیں، تینوں، یہود بھی، مشرک بھی اور نصارہ بھی۔ لیکن یہود اور مشرک یہ زیادہ سخت ہیں، نصارہ تھوڑے نرم ہیں، بس یہ بتلانا مقصود ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نصارہ سے دوستی شروع کر دیں، یا نصارہ کو اپنا ہمدرد مان لیں، یا نصارہ سے جو ہے دلی تعلقات قائم کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف یہ قرآن کا خاصہ ہے، اور یہ ہدایت والی کتاب ہے، منصفانہ کتاب ہے، ہر ایک حق بات کو حق کہتی ہے۔ ایسے نہیں صاحب ہمارے دشمن ہیں تو ہم ان کی اخوت کو یا ان کے بھائی چارہ کو یا ان کی ہمدردی کو بھلا دیں۔ قرآن نے صاحب بیان فرما دیا کہ یہ لوگ تھوڑے نرم اور وہ زیادہ گرم۔ ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ بعض جاہل جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات میں مطلقاً نصارہ کی تعریف ہے، وعلی الاطلاق یہود سے بہتر ہے، یہ سراسر جہالت ہے، کیونکہ اگر عام طور پر دونوں جماعتوں کے مذہبی عقائد کا موازنہ کیا جائے تو نصارہ کا مشرک ہونا زیادہ واضح ہے۔ عقائد کے معاملے میں
یہ ان سے بھی آگے. اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا جائے تو آج کل کے عام نصارہ نے بھی اسلام دشمنی میں یہودیوں سے کم حصہ نہیں لیا. ہاں یہ صحیح ہے کہ نصارہ میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوئی ہے جو خدا ترس، حق پرست تھے، احبار تھے، رہبان تھے اور دنیا داری کو چھوڑے ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں ان کو قبول اسلام کی توفیق ہوئی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان بعض نصارہ کی تعریف فرمائی. آج بھی اگر کوئی عیسائیوں میں سے اپنی انجیل حقیقی پر عمل کر لے تو آج وہ بھی نرم بن جائے گا، وہ بھی قرآن کو ماننے والا بنے گا، اسلام میں داخل ہوگا. اور یہ آیات دونوں جماعتوں کے مابین اسی فرق کو ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. خود اسی آیت کے اخیر میں قرآن پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے کہ ذالک بانہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یعنی جن نصارہ کی تعریف ان آیات میں کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء اور خدا ترس تاریک الدنیا حضرات ہیں. ان میں تکبر نہیں کہ دوسروں کی بات پر غور کرنے کے لیے تیاری نہ ہو. تو یہ مقابلے سے معلوم ہوا کہ یہود کے یہ حالات نہیں تھے. ان میں خدا ترسی، حق پرستی نہیں تھی. ان کے علماء نے بھی بجائے ترک دنیا کے اپنے علم کو صرف ذریعہ معاش بنایا تھا، اور طلبہ دنیا میں ایسے مست ہو گئے تھے کہ حق اور ناحق اور حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی. تو یہاں یہ امت کے اندر ان افراد کا ہونا ضروری ہے، علماء کا اور خدا ترس لوگوں کا اور تاریک الدنیا اور تکبر نہ کرنے والے. یہ چار صفات ایسی ہیں، ان صفات والے لوگوں کا ہر دور کے اندر، ہر قوم کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے قوم کے اندر بھلائی آتی ہے، خیر آتی ہے. یعنی علماء کا ہونا اور ایسے لوگوں کا ہونا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خدا ترس، اللہ سے ڈرنے والے، عوام سے، سماج سے، کسی بھی حالات سے نہ ڈرتے ہوں، صرف اللہ سے ڈرتے ہوں. ان کے دعاؤں میں بھی تاثیر ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس قوم پر، اس محلے پر، اس علاقے پر رحمت خاصہ بھی نازل فرماتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے تاریک الدنیا. تاریک الدنیا بہت کم ہے. تاریک الدنیا اس کو کہتے ہیں جس کو دنیا طلبی کا شوق یا ذوق نہ ہو. لیکن تاریک الدنیا تو بہت کم ہے. علماء مل جائیں گے الحمدللہ، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی مل جائیں گے دوسرے درجے میں الحمدللہ. لیکن تاریک الدنیا حضرات یہ بہت کم ہے. یونس دیکھو کوئی تاریک الدنیا کہیں ہے؟ دیکھو، میں نے دیکھا نہیں آج تک. تاریک الدنیا کی دو تشریح ہوتی ہیں. ایک تو عمومی تشریح ہے یو تاریک الدنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا چھوڑنے والا. اس کی دو تشریح ہیں. ایک تو ہے عمومی تشریح سیدھی سٹ کہ صاحب جا کر دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، دنیا داری سے. دین پہ تو وہ چل رہا ہو لیکن دنیا داری سے تعلق نہ ہو. ایسے دیکھے ہوں گے دو چار تھے نا. کہاں جیب میں بھرے پڑے نوٹ، چاہ ہو 2 روپیہ، پیسے نہ ہوں گے، جیب ہوئے گی دل کے پہ، پیسہ دھرن لو. تو تاریک دنیا کہاں ہوگے پھر ہم؟ ایک بزرگ نے بڑے بوڑھے کون زمین میں گاڑ کے مرے، بڑے بوڑھے، ہاں جیب میں نہ رہا کے زمین میں گاڑ دے ہوئے. بہت کم ہے. یوں تو ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوں، ہیں آج بھی ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم دنیا والے ہیں، ہم ان تک پہنچتے نہیں، یا ہم ان کو ڈھونڈتے نہیں، یا ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے کہ ہم ان کے پاس جائیں یا ان کو اپنے پاس بلاویں. ایک بزرگ تھے، ان نے اپنی لڑکی کا رشتہ کیا. تاریک الدنیا پہ یاد آئی یہ بات، واقعہ ہے کہ کتابی واقعہ. تو انہوں نے اپنی لڑکی کا رشتہ کیا اور لڑکے سے یوں کہا کہ میں تیرا نکاح دے کر آیا ہوں ایک بہت بھلے اللہ والے تاریک الدنیا سے
بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے اور بہت اللہ پہ بھروسہ کرنے والا. ان کو دیا ہی نہیں، کہا ہاں ٹھیک ہے. اب ان کو تیار کیا، بنا سنوارا، اور شام کا ٹائم اندھیرا سا ہوا، اسے لے کے بیٹی کو چل دیے کہ چل تجھے چھوڑ کا ہوں اس کے پاس. پہلے یہ تھا سنت طریقہ. آج کل تو سنت طریقہ یہ رہے ہوئے نکاح تو کر لیں وہ مسجد میں، پھر سارے جھمیلے باہر. ہاں، یا سنت طریقہ نہیں کہیں. خیر، وہ ان کو اپنی لڑکی کو لے کے گیا اور ان نے کنڈی بجائی. انہوں نے کہا کون؟ گیٹ کھولو، تمہاری اہلیہ کو لے کے آیا ہوں جن سے نکاح کیا تمہارا دن میں. نے کہا اچھا. اب انہوں نے دروازہ کھولا تو مصلی پہ عبادت میں لگے ہوئے تھے وہ. اور جب دیکھا انہوں نے، ہاں لڑکی نے دیکھا کہ ہاں دیندار تو ہے، مصلی بچھا ہوا، اس پہ سے اٹھائیں. اس کے بعد میں پھر لڑکی نے کمرے میں نظر دوڑائی تو کمرے میں کچھ اور تھا ہی نہیں، ایک بستر تھا بس، اور ایک یہ مصلی تھا جس پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک طرف کونے میں ایک سراہی پانی کی رکھی ہوئی تھی، اور اس سراہی کے اوپر ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا چھوٹا سا. تو اس نے لڑکی نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا کہ ابا یہ تو جھوٹا ہے، آپ تو کہہ رہے تاریخ دنیا ہے، تاریخ دنیا کہاں ہے؟ نو کیوں، تو نے کیا دیکھ رہے؟ نو دیکھ سراہی بھی ہے پانی پینے کے لیے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس پہ روٹی بھی رکھی ہے. تو اس سے پوچھا بھائی یہ روٹی کیسے؟ نو کہ جی مجھے اور تو میرے پاس کچھ تھا نہیں، یہ انتظام ہو سکا کہ دلہن آئے گی اس کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، تو میں نے ایک سو کی روٹی کا ٹکڑا جو مجھے دوپہر میں کھانا تھا وہ میں نے بچا کے دلہن کے لیے رکھ دیا. تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرا اللہ پہ بھروسہ ہی کہاں ہے؟ تو خود دنیا دار ہے. اگر تجھے اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو یہ سو کی روٹی کا ٹکڑا تو کیوں رکھتا؟ کیا میرا رزق تیرے ذمہ ہے یا تو میرا رازق ہے؟ میرا رازق تو اللہ ہے. پھر وہ اپنے والد صاحب سے لڑی کہ آپ یوں کہہ رہے تھے تاریخ دنیا، یہ تو دنیا دار آدمی ہے. یعنی ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا جو دلہن کے لیے رکھا ہے اس پہ بھی وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو خود دنیا دار ہے. یہ تاریخ دنیا کہاں؟ تاریخ دنیا ہوتا تو نہ تو اس کے یہاں سرائی ہوتی، نہ اس کے یہاں روٹی کا ٹکڑا ہوتا. یہ تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ یہاں دلہن آئے گی، اس کا انتظام میرا اللہ کرے گا. یہ تو دوپہر سے بھوکا بیٹھا ہے اور ایک ٹکڑے کو رکھ رکھا ہے اس نے. تو اس کو یہ ہوتے ہیں تاریخ دنیا، جو اس ٹکڑے کا بھی اعتماد نہ کرے. یعنی وہ لڑکی تھی اصل تاریخ دنیا، ولی کی لڑکی ولیہ. اور ہماری لڑکیاں ایسی ذرا ذرا سی بات پہ ایسے شکوے شکایتیں کریں کہ گھر آ کے بیٹھ جائیں، ماں باپ کو تنگ کر دیں کہ سسرال میں یوں ہوتا یوں ہوتا یوں ہوتا. یوں تو دیکھتے نہیں کہ تمہاری نصیب ایسا اللہ کی طرف سے، تمہاری تقدیر میں یہی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دے دیا، اب اس پہ شکر ادا کرو، باقی اور اللہ سے مانگو. اب ادھر سسرال والوں کے لعن طعن اور ادھر ماں باپ کے پاس آ کے ان کی شکایتیں، پھر اس میں بگاڑ اور غیبتیں. تو یہ خدا ترس اور تاریخ دنیا لوگوں کا امت کے اندر ہونا ضروری ہے. اور ایک ایسے لوگ جو متکبر نہ ہوں. جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ دوسروں کی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بعض وقت آپ جائیں گے ملاقات میں، خوب پتہ کہ آدمی کیسا ہے، لیکن پھر بھی ملتے یوں ہیں کہ بھئی دعوت کا اصول ہے، ہر کسی سے ملو، ہر ایک کو دعوت دو. اب جب اس سے ملے اور خیریت سے ہیں، دعا سلام ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ، اور ٹھیک ہو سب ٹھیک ہے، نماز وما سب پتہ ہمیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، تم جاؤ آئیں گے. تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے. جب سنے گا نہیں تو غور کیا کرے گا؟ جب تک وہ بات کو نہیں سنے گا تو اس میں غور کہاں سے آ جائے گا؟ تو یہود جو ہوتے ہیں ان کا مزاج شروع سے یہ ہے، اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ متکبر بھی ہوتے ہیں، ان میں علماء بھی کم ہوتے ہیں، خدا ترس لوگ بھی ان میں کم ہوتے ہیں، تاریخ الدنیا بھی ان میں کم ہوتے ہیں، اور متکبر اتنے ہوتے ہیں کہ کسی کی بات کو سن کر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہ مقابلے سے یہ معلوم ہوا کہ یہود کے یہ حالات نہیں تھے. یعنی ان میں علماء بھی نہیں تھے، خدا ترس بھی نہیں تھے، تاریخ الدنیا بھی نہیں تھے. یہ حالات تھے نصارہ میں. اور حق پرستی بھی نہیں تھی. ان کے علماء نے بھی بجائے ترک دنیا کے اپنے علم کو صرف ذریعہ معاش بنا لیا تھا، اور طلب دنیا میں ایسے مست ہو گئے تھے کہ حق اور ناحق اور حلال اور حرام کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی. ابھی 10-5 دن پہلے اقوام متحدہ میں ایک بات اٹھائی گئی
حقوق انسانی والوں نے اٹھائی وہ کہ صاحب حقوق انسانی میں کسی انسان کا ہاتھ کاٹنا، گردن اڑانا، کوڑے لگانا، یہ حقوق انسانی کے خلاف ورزی ہے۔ مقصد تھا ان کا اسلام پر کہ قرآن میں یہ سارے حدود ہیں۔ تو سارے مسلم ممالک میں سے کوئی نہیں بولا۔ پھر طالبان نے للکار کے خطبہ دیا پھر، اور پوری اقوام متحدہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس ایک خطبہ نے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے حقوق انسانی بنائی ہوئی ہے، اقوام متحدہ بنائی ہوئی ہے، اس میں ہر دھرم کو، ہر مذہب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی اجازت دی گئی، اور ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا آئین قرآن ہے۔ ہمارے آئین میں جو حدود متعین ہیں ان میں چھیڑخانی یا ان پر بولنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہے، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں، ہم اس حدود کو تم پہ متعین کر رہے ہوں، تم سے کہہ رہا ہوں تم بھی بناؤ اس بات کو، تو الگ بات ہے۔ طالبان نے زبردست خطاب دیا اس پر، باقی جبکہ سارے مسلم ممالک خاموش رہے، لیکن انہوں نے ڈنکے کی چوٹ اس کو بتا دیا، اور ان کو آئین بھی یاد دلا دیا کہ قانون کے اندر ہر دھرم کو اپنے اپنے دھرم پر چلنے کی اجازت ہے۔ ہمارا دھرم اسلام ہے، اسلام میں یہ ساری حدود ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کی گردن اڑائی جائے گی، قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، الزام پہ 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، تمہیں کیا دقت ہے اس سے؟ ہمارا دھرم ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم تو کریں گے۔ اور اس میں اگر تم بیچ میں بولو گے تو پھر تمہارا اور ہمارا معاملہ نہیں بن سکے گا۔ تو قوم اور ملت کی اصلی روح حق پرست علماء اور مشائخ ہیں۔ یہاں جو دو چیزیں والرحبان وانہم لا یستکبرون بانہم ذالک بان منہم قسیسین ورحبان وانہم لا یستکبرون۔ آیت مذکورہ کے بیان سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم اور سماج کی اصلی روح حق پرست، خدا ترس علماء اور مشائخ ہیں۔ ان کا وجود پوری قوم کی زندگی ہے، حیات ہے۔ جب تک کسی قوم میں ایسے علماء اور مشائخ موجود ہوں گے جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، خدا ترسی ان کا مقام ہو، تو وہ قوم خیر اور برکت سے محروم نہیں ہوتی۔ یہ دو چیزیں اس آیت شریفہ کے ضمن میں آیت مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے، خدا ترس علماء اور مشائخ، یہ قوم کے اندر ہونا ان کا ضروری، اور یہ قوم کی برکت کے سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء اور مشائخ ہمیں دیتا رہے، اور ایسے ہی علماء اور مشائخ کی برکتوں سے یہ دین، دعوت اور قوم کا تحفظ اور بقا وہ ساری چل رہی ہے۔ آج بھی کبھی بھی قوم پہ، ملت پہ، سماج پہ کوئی عمومی کوئی دقت آتی ہے تو سب سے زیادہ درد اور فکر جو ہوتی ہے علماء کو ہوتی ہے، ہمارے مشائخ کو ہوتی ہے۔ جو ہمارے شیخ ہیں، مشائخ جماعت شیخ کی، شیخ سے مراد ہے ہمارے اللہ والے بزرگ جتنے بھی ہیں دنیا میں، جہاں جہاں پر جہاں جیسے بھی ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے امت کے لیے، قوم کے لیے ایسے دعا کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک وہ تھے عبد المنان انجینئر، پاکستان کے، خانہ کعبہ میں، وہ حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ مجھے کسی نے بتایا نا کہ یہاں حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں، میں ان سے ملا۔ عصر بعد ان کی مجلس لگتی تھی، ایک طرف لگتی تھی ایرانی ایک پیر صاحب تھے، وہ فارسی میں خطاب کرتے تھے، اور یہ مولانا عبد المنان صاحب جو تھے انجینئر تھے حرم شریف میں، کسی کام کو محکمے پہ ہوں گے، انجینئرنگ بہت سارے ہوں گے، تو یہ عصر بعد وہاں مجلس لگاتے تھے۔ پھر روز ہم جاتے تھے، ان سے تعلقات ہو گئے، دعا سلام ہو گئی، پھر روزانہ وہاں چائے قہوہ کھجور چلتی تھی، بیٹھے باتیں ہوتی تھی، وہ ملک کی باتیں ادھر ادھر کی چلتی، دین کی بھی۔ تو میں نے ایک دن سے کہا کہ حضرت دعاؤں میں یاد رکھا کرو خاص۔ تو مولانا عبد المنان صاحب نے فرمایا کہ بھائی مولانا، اللہ نے ہمیں اسی لیے تو بٹھا رکھا ہے، ہم یہاں ہیں ہی کیوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مشائخ میں، علماء دیوبند کے بزرگوں کا تعلق ہمیشہ سے خانہ کعبہ اور مدینۃ المنورہ سے رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں علماء دیوبند کے اکابرین یہ سارے کے سارے وہاں درس حدیث دیا کرتے تھے، جیسے مولانا حسین مدنی، مولانا
قاری فتح محمد صاحب پانی پتی اور بہت سے اکابر تھے. ان کا کام ہی یہ تھا وہاں درس دیتے تھے مسجد نبوی میں رہ کے. اور کچھ اکابرین ہمارے ایسے جو مکہ میں رہتے ہیں, آج بھی رہتے ہیں. مکہ میں سولتیہ مدرسہ ہے کاندلے والوں کا, اور وہاں ہمارے اکابرین آج بھی وہاں موجود ہیں. تو مولانا عبد المنان صاحب نے یہ بات فرمائی کہ بھائی اللہ نے ہمیں اسی لیے تو بٹھا رکھا ہے یہاں دعا کے لیے, اور ہم کرتے ہی کیا یہاں. تو اب جب جس قوم کے لیے, جس جماعت کے لیے, جن لوگوں کے لیے ہر وقت خانہ کعبہ میں رہ کر دعائیں مانگی جا رہی ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اسباب تو اس قوم میں پیدا ہوں گے ہی. تو یہ بڑی اطمینان بخش بات انہوں نے کہی. پھر اس کے بعد میں ہم کئی بار جیسے گئے, سفر ہوئے, ہر دفعہ ان سے ملے, ملاقاتیں ہوئی. اب ان کا فون ہی نکل گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, ورنہ فون سے کبھی کبھی رابطہ ہو جاتا تھا مولانا سے. اب پتہ نہیں بیچارے وہ حیات ہیں یا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ایسے بہت سے اکابرین, بہت سے ہمارے علماء کرام ایسے مقدس مقامات پر بیٹھے ہوئے ہیں جو مستقل امت کی فکر رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ورنہ انہیں کیا لینا کیا دینا ہندوستان سے, حالات سے, لیکن وہ سب پوچھتے رہتے ہیں. پھر اللہ سے وہاں بیٹھے بیٹھے دعا بھی کرتے رہتے ہیں. تو ایسے مشائخ کا اور علماء کا ہونا بھی ضروری ہے, اور ان سے ہمارا آپ کا رابطہ ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام.